دوستو، ایک ایسا شخص جس نے کم و بیش 44 سال فوج میں خدمات سر انجام دیے اور 6 سال فوج کا سربراہ بھی رہا، جس نے جنگ و جدل میں خدمات سر انجام دیے، جس نے اپنے کیریئر کا کچھ عرصہ دنیا کے مشکل ترین محاذ سیاچین پر بھی گزارا، جس نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں فرائض کی بجا آوری کے دوران کئی مرتبہ موت کو قریب سے دیکھا ہوگا، وہ شخص جب ریٹائر ہوا اور اس کے خلاف غدار باجوہ کے نعرے بلند ہو اور یہ بتایا جائے کہ 44 سال اس نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، صرف غداری کی ہے، تو اسے تکلیف تو ہوگی۔ اسے ہی کیا، کسی بھی ایسے شخص کو تکلیف ہی ہوگی جو زندگی بھر کسی ایک شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے، اور جب وہ اس شعبے کو چھوڑے اور اسے بتانے والے بتائے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، صرف اپنے پیشے سے غداری کی ہے، تو اسے تکلیف تو ہوگی۔ زندگی بھر کی کمائی محض ایک تمغہ اور وہ بھی غداری کا، دکھ تو ہوتا ہے، اور ایسا ہی دکھ گزشتہ دنوں جنرل باجوہ کو بھی ہوا ہوگا۔ انہوں نے اپنی زندگی پاک فوج کو دی، مگر جب جانے لگے تو غداری کے تمغے لے کر۔ کیا آپ جانتے ہیں باجوہ کی غلطی کیا تھی؟ جی ہاں، ان کی غلطی سیاسی معاملات میں مداخلت تھی۔ یہ چند برسوں کی مداخلت ان کا پورا فوجی کیریئر تباہ کر گئی۔ اگر وہ سیاست میں ملوث نہ ہوتے تو عزت سے ریٹائر ہوتے، صرف اپنی فوج کے دستے سے ہی نہیں، اپنی قوم سے بھی گارڈ آف آنر لیتے، لیکن باجوہ صاحب سیاست میں ملوث ہونے کا وہ گناہ کر چکے ہیں جو ساری زندگی ان کا پیچھا کرے گا۔ اگرچہ کھیل کسی اور نے شروع کیا تھا، اور اس وقت پالیسی سازوں کی نظر میں صرف ایک بات تھی کہ کوئی تیسری قوت تیار کی جائے۔ اس کے لیے کئی جنرل قربان ہوئے اور قوم کے اربوں ڈوبے، لیکن تیسری قوت تیار کر لی گئی۔ یہ پالیسی سازوں، خاص طور پر جنرل باجوہ کی بدقسمتی تھی کہ تیسری قوت نالائق نکل آئی، جس نے ملک کی معیشت کا جنازہ نکال دیا۔ نہیں چھوڑوں گا کہ گردان کے علاوہ اس قوت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی ٹیم تھی، نہ کوئی عقل نام کی چیز تھی۔ وہ انا پرست تیسری قوت صرف گالی دینا، الزام لگانا اور مخالف آوازوں کو دبانا جانتی تھی، اس کے علاوہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اکثر اوقات مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے بھی باجوہ صاحب کام آتے تھے یا ادارے کا فیض جاری ہوتا تھا۔ آپ کسی سیاسی مصالحت کی وجہ سے دن کو رات ثابت کرے تو الگ بات، لیکن پاکستان میں رہنے اور لکھنے لکھانے سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ تیسری قوت کا دور پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے لیے مشکل ترین دور تھا۔ میں نے لکھنے لکھانے کے حوالے سے اتنی پابندیاں مشرف کے امرانہ دور میں نہیں دیکھی جتنی اس نام نہاد جمہوریت میں تھی۔ جب تیسری قوت ناکام ہونے لگی تو باجوہ صاحب پھر میدان میں آئے اور مختلف ممالک سے فنڈز کے حصول کے لیے اس قوت کی مدد کی، مگر وہ قوت پھر بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ عمران خان کے رویے کی وجہ سے تو پی ٹی آئی کے رہنما بھی شکایت کرتے رہتے ہیں، مگر اس رویے نے جس طرح عالمی برادری کو ناراض کیا، اس سے باجوہ صاحب سمیت دیگر منصوبہ سازوں کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ چونکہ باجوہ صاحب حمایت میں بہت آگے جا چکے تھے، اس لیے انہوں نے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے کا منصوبہ بنایا، اور یہ منصوبہ 2021 کے بجٹ سے کچھ عرصہ قبل بنا لیا گیا۔ بقول عمران خان اچانک باجوہ صاحب کے تیور بدلنے لگے اور انہوں نے سرد مہری دکھانا شروع کر دی۔ تعلقات اس نہج پر پہنچ گئے کہ بالآخر عمران خان کو باجوہ صاحب سے پوچھنا پڑا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ باجوہ صاحب اگرچہ عمران خان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ ایک دم سے قطعی تعلق ہی ممکن نہیں، اس لیے وہ تحریک عدم اعتماد کے دوران وفاق میں تو نیوٹرل ہو گئے، لیکن پنجاب میں مونس الہی کے بقول کاف لیگ کو تحریک انصاف کی حمایت کا کہہ دیا۔ باجوہ صاحب کا خیال تھا کہ اس طریقے سے وہ ایک ساتھ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو خوش کر لیں گے، یوں وفاق پی ٹی ایم کو دے دیا گا اور پنجاب پی ٹی آئی کو۔ لیکن عمران خان ان کے اندازوں سے زیادہ بے وفا اور احسان فراموش ثابت ہوئے۔ وہ 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم بنا کر مختلف سیاسی قیادت کو مقدمات پہ پنسا کر اور گرفتار کرا کر پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے احسان کو بھی بھول گئے، اور دوبارہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کے قیام کے احسان کو بھی بھول گئے، اور باجوہ صاحب کا نام لے کر تنقید کرنے لگے۔ لفظ نیوٹرل کو گالی بنا دیا گیا اور باجوہ صاحب کو کبھی جانور کہا اور کبھی میر جعفر۔ باجوہ صاحب حمایت سے تائب تو ہو گئے، مگر عمران خان کے خلاف وفاقی حکومت کی شروع کی جانے والی ہر قسم کی قانونی کارروائی کے سامنے ڈال بن کر کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ اپنی طرف سے وفاق کا رشتہ کسی حد تک نبھا سکے۔
تمام ضمنی انتخابات اور KPK کے بلدیاتی انتخابات میں جنرل فیض کو کلی چھوٹ دینے والے بھی باجوہ صاحب ہی تھے، جو عمران خان خود بھی نام نہاد ضمنی انتخابات جیتے رہے اور ان کے حمایت یافتہ PTI کے امیدوار بھی۔ یہاں باجوہ گئے، وہاں جنرل فیض حمید رخصت ہوئے۔ ان دونوں کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ عمران خان کشمیر کا بلدیاتی انتخاب ہار گیا۔ حامد میر صاحب نے سچ لکھا تھا کہ عمران خان کا فیض رخصت ہو گیا ہے، اب بلدیاتی اور ضمنی انتخابات کے نتائج مختلف ہوں گے۔ پاکستانی سیاست میں دونوں کی رخصتی سے کچھ سکون دکھائی دیتا ہے۔ عمران خان 2 صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر کے اپنا دھرنا ملتوی کر چکے ہیں، کیونکہ دونوں کی رخصتی کے بعد اب دھرنے کی کامیابی کے امکانات بھی نہیں تھے۔ جنرل فیض کے جاتے ہی خان نے وفاقی حکومت کو مشروط مذاکرات کی دعوت بھی دے دی ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ جنرل فیض اور باجوہ صاحب کے جانے کے بعد عمران خان کی سیاست کا عروج بھی رخصت ہوا اور پاکستان میں تیسری قوت کے قیام کے خواہش مندوں کی خواہش بھی دم توڑ گئی۔ خود جنرل باجوہ نے تسلیم کیا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے اور ان کے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے 4 جنرل قربان ہوئے۔ ان کے اس بیان میں ہر اس جنرل کے لیے سبق ہے جو سیاسی مہم جوئی کا حصہ بننے کا خواہش مند ہے۔ آنے والے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اگر وہ کسی سیاسی کھیل کا حصہ بنے اور سیاست میں استعمال ہوئے تو ان کا انجام بھی باجوہ جیسا ہوگا۔ تمام تر پیشہ ورانہ خوبیوں کے باوجود بھی وہ اس وقت غدار قرار دیے جائیں گے جب وہ رخصت ہوں گے۔ انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا نمازی ہونا، ان کا حافظ قرآن ہونا، ان کی ذاتی خوبیاں تو ہو سکتی ہے، مگر پاکستان کو اور خود ان کو صرف ان کا پیشہ ورانہ فائدہ ہی پہنچا سکتا ہے۔ پاکستان کو ایک اچھے پیشہ ور جنرل کی ضرورت ہے۔ موجودہ حکومت کا اصل امتحان بھی اب شروع ہوا ہے۔ اگر وہ فوج کی سیاست میں مداخلت کی واقعی مخالف ہے اور پاکستان میں فوج کے سیاسی کردار کو ختم کرنا چاہتی ہے تو پھر اسے جنرل عاصم منیر کو بھی PTI یا عمران خان کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آئین میں ایسی ترامیم کی جائے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر خود کار طریقے سے ہو اور سینئر ترین جنرل خود بخود چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہی تو پھر اس ملک کی سیاست اور سالمیت ہمیشہ خطرے میں ہی رہے گی۔